اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دو سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نارملی مولا سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو یہ مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک ہے ایڈیشنل کہ کئی جگہوں پہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے، جو کہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو ایک اور ہے کہ کچھ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے سلام کرنے جاتے ہیں یا علی مدد۔ تو یہ سوال ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے بڑا موضوع شرک کا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ رب میں ہوں، وہ بڑی پیاری آیت ہے، سورت ہے، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہو اے نبی کہو کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یولد، لم یلد و لم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ رب میں ہوں، اللہ میں ہوں، کریٹر میں ہوں، سسٹینر میں ہوں، یعنی ہر چیز کی تخلیق میں نے کی ہے۔ میں ہی یہی و یمیت، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، یہی و قیوم، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، اور قیامت تک میں یہ کروں گا، اور قیامت کے بعد بھی وہ کرے گا۔ اس نے ہر چیز کو فنا کر دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ تم جب مر جاؤ گے تو کیا یہ الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو انہوں نے اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے، خاتم النبیین کہا ہے، رحمت للعالمین۔ ابھی حضرت علی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ پیارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ چھوٹی سی عمر میں اسلام قبول کر لیا، حالانکہ ان کے والد نے آخری عمر تک، مرتے دم تک اپنے شرک پہ قائم رہے، اور اللہ کے رسول نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے ساری عمر ایسی بس ان کر۔ تو ان کا یہ بیٹا تھا۔ انتہائی پیاری چیز تھی۔ 10 سال میں رہن عمر تھی جب اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد بے تحاشا قربانیاں دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جنگیں لڑی، غزوات لڑے، بہادری میں بے مثال تھے۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر ابو بکر آئے، اس وقت بھی آپ نے پوری طرح سے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے۔ اچھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مملکت تو بہت پھیل گئی اسلامی، لیکن خرافات شروع ہو گئی، فسادات شروع ہو گئے، فتنہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کو مسلمانوں ہی کے ایک گروہ نے، جو بھی کہیں خارجی کہیں کچھ بھی، انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اب اس دور میں، پراشوب دور میں، حضرت علی جیسی شخصیت کو خلافت سنبھالنی پڑی، جو کہ بہت ہی پراشوب دور تھا اور بہت ہی پریشانیوں والا دور تھا۔ اس وقت آپ کو سنبھالنی پڑی، اور مرتے دم تک آپ پریشانیوں میں رہے، مشکلات میں رہے، فتنوں میں رہے، مطلب کبھی آپ کو سکون نہیں ملا۔ کبھی خارجی آپ کے پیچھے پڑ جاتے تھے، کبھی امیر معاویہ جو کہ پیرالل انہوں نے حکومت بنائی ہوئی تھی، حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، جو کہ وہ مشہور شخصیت کے بیٹے تھے۔ تو اب یہ اتنے پریشان رہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ہر وقت ان کے ساتھ غداری ہوتی تھی، مسلمانوں میں سے ایک گروہ غداری کرتا تھا، یعنی یہ چین سے نہیں بیٹھے ساری عمر۔
اوکے، اب اسی حالت میں ان کی شہادت ہوگی، ان کو مار دیا گیا، شہید ہو گئے۔ پھر اب جب خود ان کا یہ حال ہے تو وہ کسی کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اور ان کے نام کے ساتھ مشہور ہے مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یہ ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ بھئی اگر وہ مشکل کشا ہوتے، مدد کر سکتے تو اپنا بچاؤ کر لیتے، یا اپنے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو بچا لیتے۔ وہ تو کچھ بھی نہ کر سکے، وہ تو اتنے عام انسان کی طرح بے بس تھے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ قرآن بات کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ لیکن موت کے بعد یہ بڑی کنٹروورشل شخصیت بنا دیا گیا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے مسلمانوں نے حضرت علی کو ایک مفوق الفطرت بنانے کی کوشش۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے مسلمانوں میں سے جو کہتا ہے کہ جی غلطی سے اپنا جو فرشتے تھے جبریل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گئے، اصل میں آپ کے اوپر یہ وحی آنی تھی، حضرت علی کے اوپر۔ یعنی عجیب عجیب قصے مشہور ہیں، شیعوں کا وہاں سے شروع ہوا، انہوں نے ان کو پہلا امام بنا دیا۔ تو یہ ایک بڑی دردناک سی داستان ہے، بہت ہی زیادہ، حضرت علی کے بارے میں کہ یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جتنے آج کل فرقے ہیں اسلام میں، مذاہب ہیں یا وہ بنے ہوئے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، فالو کرنے والے، تقلید کرنے والے، مقلد، وہ سارے حضرت علی کے ساتھ سلسلہ جوڑ دیتے ہیں اپنا، سنی ہو شیعہ شیعوں کو تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اب وہاں سے یہ چیز شروع ہو گئی، حضرت علی کی پرستش کہہ لیں، تعظیم کہہ لیں۔ اب بڑی مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں یا حضرت علی کو کہ مولا علی یا علی علیہ السلام، یعنی آپ کسی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ السلام آئے گا، ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، یا علی علیہ یا ان کے ساتھ آئے گا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی صحابی ابو بکر مولا ابو بکر، مولا عثمان مولا، صرف ان کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ اور حیرانگی مزیداری کی بات یہ ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سنی بھی مولوی بڑے بڑے ان پڑھ، میں ان پڑھ ان کو کہوں گا، وہ بھی ان کو مولا علی کہتے ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے اسماعیلیے جو ان کو یا علی مدد کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ یہ ہیوسٹن میں ریڈیو ہیں اسٹیشن، تو وہ بھی سارے شروع میں السلام علیکم یا علی مدد۔ تو دوستو یہ ایک عجیب سی حضرت علی جیسی پیاری اور اتنی زبردست شخصیت کے بارے میں ان کو متنازع بنانے کی باتیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔